أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحسين عليه السلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، کل کے مجلس میں تمہید کے بعد ہم نے عنوان کلام اور اس کی ضرورت اور ہماری پریزنٹ سچویشن کے سلسلے میں مختصر سی گفتگو کی. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ سیرت پیغمبر اسلام، جس کو سید الشہداء نے اپنے قیام اور اپنی نہضت کا مقصد بنایا ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میڈیا ہمارے دشمن کا بالخصوص اس عظیم ہستی کے سلسلے میں ہمارے میڈیا پر اس کا غلبہ رہا ہے. ظاہر سی بات ہے، صدیوں سے ان کی حکومتیں رہی ہیں اور ہم یا تو مائنورٹی میں رہے یا نہایت ہی مظلومی کے عالم میں ہم نے تاریخ کے ان صفحات کو پر کیا. بس پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد 4 سال اور کچھ مہینے مولا کائنات کی ظاہری خلافت، اور اس کے بعد امام پنجم اور امام ششم کا ایک سنہری دور. اگرچہ حکومتیں ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی، وہ امکانات جو ہونا چاہیے تھا ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی، مگر کچھ پرسکون ماحول تھا. اور اس کے بعد آج تک کچھ 33 ایئرز بیک تک، 33 سال پہلے تک ہمارے پاس وہ امکانات نہیں تھے جو ہونا چاہیے تھا. ظاہر سی بات ہے، اگر کسی کو ممبر پہ ہونا ہو، جس کو ممبر پہ ہونا چاہیے وہ کھیتی باڑی میں مصروف رہے، اور جس کو کوئی اور کام کرنا ہو وہ ممبر پہ آ جائے، تو ظاہر سی بات ہے نتیجہ وہ نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے. اس سے بڑا ظلم یہ نہیں ہو سکتا. ظلم کے معنی یہی کرتے ہیں علماء حضرات، ظلم کے معنی یہ ہے کہ وضع الشیء علی غیر موضعہ، کسی چیز کا اس کی غلط جگہ ٹھہرانا، اس کی جگہ سے ہٹا دینا ظلم. جس کو ممبر پہ ہونا چاہیے وہ ممبر پہ نہ ہو، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ شاید صاحب ممبر کو ظلم نہ ہو، اس پر ظلم نہ ہو، مگر سوسائٹی پر بہت بڑا ظلم ہے. سوسائٹی محروم ہو جائے گی. تو غلبہ رہا ہے ہمارے مخالف میڈیا کا پیغمبر اسلام کی ذات اور ان کے کمالات کے سلسلے میں. اگرچہ
پیغمبر اسلام کے کمالات اور ان کے فضائل خود اتنے روشن رہے ہیں کہ کسی کی تبلیغ بھی نہ ہو تب بھی دنیا کے سامنے نمایاں نظر آتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے اسلام کی اتنی تبلیغ کی، فلاں نے اسلام کی اتنی تبلیغ کی. میں تو بارہا یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم اسلام کی تبلیغ کریں یا نہ کریں، ہم سے اسلام کو فائدہ ہو یا نہ ہو، اسلام سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے. ہماری پہچان اسلام سے بہت ہوئی ہے بنسبت یہ کہ ہم اسلام کو کتنا فائدہ پہنچا رہے ہیں. تو خود ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہچاننے کی، پہچانوانے کی محتاج نہ رہی، مگر میڈیا کا بہت اثر ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال تاریخ سے جس کو آپ معمولاً سنتے رہتے ہیں کہ جب مولا کائنات کی شہادت مسجد کوفہ میں واقع ہوئی تو شام میں ایک شخص جب یہ خبر کو سنتا ہے وہ کہتا ہے، پوچھتا ہے سوال تعجب سے کہ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے. میڈیا کا اثر دیکھیے، اتنا میڈیا شام معاویہ اور اس کی مشنری نے میڈیا پھیلایا تھا کہ علی نعوذ باللہ نماز نہیں پڑھتے تھے. جس نے نمازوں کو قائم کی اس کے سلسلے میں یہ پھیلا سکتے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو پھر ہم اور آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ دنیا کچھ بھی کہہ سکتی ہے. اور آج آپ کا ماشاءاللہ ہمارا ہر بچہ واقف ہے کہ میڈیا کا کتنا اثر ہوتا ہے. آج ہر چیز کو، ہر حقیقت کو غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے. یہ 24 آورز نیوز کا فلسفہ یہی ہے، جھوٹ بات کو اتنا بولو کہ سننے والا اس کو سچ مان لے. اس کا فلسفہ یہی ہے، اتنا بولو کہ سننے والا اس کو سچ مان لے. بھائی کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام تلوار کے ذریعے سے اپنے اسلام کو پھیلایا، طاقت کے بل بوتے پر اسلام کو پھیلایا. 60 سے زیادہ جنگیں تقریباً 9 سال کے عرصے میں، جو اس کی محکم دلیل ہے. اور اس کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں کہ جناب عیسیٰ مسیح علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام اپنی محبت کے ذریعے سے، پیار کے ذریعے سے دنیا کو پیغام پہنچایا. اب چلیے، عیسیٰ مسیح محبت کا نمونہ بن گئے اور پیغمبر اسلام نعوذ باللہ خشونت کا نمونہ بن گئے. اور یہ میڈیا، یہاں تک کہ ہمارے مسلمانوں کے ذہنوں پر بھی یہ بات آ گئی ہے کہ بھئی اتنی جنگیں ہوئی ہیں. مگر تاریخ کا غور سے جائزہ لیں تو ایک جنگ بھی پیغمبر اسلام کی جانب سے افینس نہیں رہی ہے. ایک جنگ بھی افینس نہیں ہے، سب ڈیفینس ہے. پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ جنگ خیبر بھی افینس نہیں تھا، اس لیے کہ جو یہودی تھے مدینے میں آتے اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف کی باتیں کرتے اور آپس میں لڑواتے. اور آج یہ چل رہا ہے. پہلے ایک یہودی جو ہے وہ مسلمانوں کو مارتے تھے اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں اسلحہ دے دیا گیا ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائیوں کو مارو، ہمیں مارنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپس میں لڑایا جا رہا ہے. آتے یہودی یہ لوگ آپس میں لڑواتے مسلمانوں کو. پیغمبر اسلام نے ان کو گرفتار کیا، وارن کیا کہ آپ کی بات دوبارہ نہیں آنا. پھر دوبارہ وہی کام. 3 دفعہ جب یہ پکڑے گئے پھر کہا اب کی بات پھر اگر دوہراؤ گے تو میں دفاع کروں گا. جب انہوں نے پھر سے حرکت کو شروع کی تو جنگ خیبر کی بنیاد ڈالی گئی. تو عزیزان محترم، ایک معنی اگر ڈیپ سوچا جائے، صحیح معنوں میں اس کا انالیز کیا جائے تو جنگ خیبر بھی ایک ڈیفنس ہے، افینس نہیں ہے. اصولاً انبیاء بالخصوص پیغمبر اسلام بنسبت اپنی امت کے معنی یہاں پر روایتوں میں متواتر طور پر ہمیں ملتا ہے کہ سارے انسان آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر قیامت تک بجز خاتم الانبیاء کی امت میں شمار ہوتے ہیں. عالم الست میں، عالم ارواح میں تمام انبیاء پیغمبر اسلام کی رسالت کا اقرار کیا، تب ان کو نبوت دی گئی.
تو سارے انبیاء پیغمبر اسلام کی امت میں ہیں، سارے انسان پیغمبر اسلام کی امتی شمار کیے جاتے ہیں بمعنی عام۔ امت کی بنسبت پیغمبر باپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، پیغمبر اسلام امت کی بنسبت باپ کی حیثیت رکھتا ہے، اور باپ جس طرح ہمارے یہاں باپ ہوتا ہے، بایولوجیکل باپ ہوتا ہے، وہ اپنے بیٹے کی بنسبت جو محبت رکھتا ہے وہ غریزی محبت رکھتا ہے، اس کا ایک لمٹ ہوتا ہے، اس لمٹ سے کراس نہیں کرتے۔ معمولاً محبتیں جو ایک لمٹ ہوتی ہیں اس کے بعد پھر محبتیں نفرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ جو بایولوجیکل باپ ہوتا ہے وہ اس کی محبت غریزی ہوتی ہے، فطری طور پر محبت رکھتا ہے، غریزے کے اعتبار سے محبت رکھتا ہے، مگر پیغمبر اسلام کی محبت اپنی امت سے وہ الہی محبت ہوتی ہے۔ الہی محبت میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا کہ خدا متعال اپنے بندوں سے کتنی محبت رکھتا ہے اس کی مثال نہیں دے سکتے۔ یہ جو بتایا گیا 70 ماہوں کی محبت صرف سمجھانے کے لیے، خدا متعال یا آیات قرآن یہ آیات کی مجبوری ہے، یا یوں کہیے انسانی ذہن کی مجبوری ہے کہ ہمیں معارف بلند کو محسوسات کے ذریعے سمجھانا پڑتا ہے۔ بہت توجہ آپ کا عزیزان محترم، بھائی آپ کو اگر آپ اپنے نیک کام انجام دیے ہیں تو جنت میں کیا ملیں گے؟ باغات ملیں گے، میوے ملیں گے، حوریں ملیں گی، نہر ملیں گے، شہد ملے گی، یہ سب چیزیں جو ذکر کی گئی ہیں، شاید جو ہمارے ذہن میں نہر، ہمارے ذہن میں دودھ، ہمارے ذہن میں میوے وہ موجود نہ ہو، بس کہ ہمارے ذہن کی مجبوری ہے کہ خدا متعال جو ہم سمجھتے ہیں ان الفاظ کو استعمال کر کے عالم معانی کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ بعض روایتوں میں متواتر نقل ہوا ہے، اساتید بھی اس کی تفسیر یوں فرماتے ہیں کہ خود جنت میں اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ بیٹھنا اس نہر سے زیادہ لذت آور ہے۔ اس لیے ہم اپنے مرحومین کو جب دعا کرتے ہیں، اے پروردگار ہمارے مرحومین کو جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما، یعنی ایسی جگہ دے کہ جہاں پر تمام لذتیں ہوتی ہیں، صرف نام حسین لینا خود اتنی لذت ہے کہ پھر کوئی انسان حور و قصور نہیں مانگے گا۔ تو یہ مجبوری ہے ہمارے ذہن کی، ہماری کمزوری ہے کہ ہمارا ذہن مادی چیزوں کو سمجھتا ہے، محسوسات کو سمجھتا ہے، ان معنویات کو سمجھنے سے قاصر ہے، لہذا خداوند متعال ان محسوسات کو پیش کرتا ہے، مثالیں دیتا ہے تاکہ وہ معنویات کو ہم سمجھ پائیں۔ تو اب جو پیغمبر اسلام اب کی حیثیت رکھتے ہیں، باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ الہی باپ ہے، یعنی یہ غریزی باپ نہیں ہے، یعنی جہاں غریزی باپ کی محبت تھک جاتی ہے وہاں الہی باپ کی محبت کی آغاز ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، پیغمبر اسلام باپ ہے کس کے؟ ساری امت کے، جن میں انبیاء بھی شامل ہیں، عیسیٰ مسیح بھی شامل ہے، موسیٰ کلیم اللہ بھی شامل ہے، آدم بھی شامل ہے، نوح بھی شامل ہے، سارے انبیاء شامل ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے جتنی تکلیف، جتنی اذیت مجھے ہوئی ہے کسی نبی کو نہیں ہوئی ہے۔ کیوں؟ کہ جب کسی بچے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو بچے سے زیادہ باپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ تاریخ سے ایک مثال دے دوں کہ جب امتحان کی منزل آئی جناب ابراہیم علیہ نبینا و علیہ علیہ السلام کی، امتحان کی منزل آئی تو یہاں پر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ کس کو ذبح کیا جا رہا ہے؟ بیٹے کو ذبح کیا جا رہا ہے، جناب اسماعیل کو ذبح کیا جا رہا ہے، مگر امتحان کس کا ہو رہا ہے؟ ابراہیم کا امتحان ہو رہا ہے۔ بھائی اذیت بیٹے کو ہے یا باپ کو ہے؟ کہ قرآن کی نگاہ سے، قرآن کی نقطۂ نگاہ سے اذیت بیٹے کو نہیں، بیٹے سے زیادہ باپ کو اذیت ہوتی ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا جب بچہ بیمار ہوتا ہے یا تکلیف میں ہوتا ہے، بچے سے زیادہ باپ تڑپتا ہے۔ تو جتنی اذیتیں نوح، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، اسحاق، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، جتنی اذیتیں انہوں نے تبلیغ کی راہ میں، اسلام کو پھیلانے کی راہ میں اٹھائی ہیں، ان سے زیادہ پیغمبر کو ان اذیتوں کا احساس ہوا ہے۔ پہلے پیغمبر نے ان اذیتوں کو محسوس کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ رحمت للعالمین صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، رحمت للعالمین یعنی انبیاء پر بھی پیغمبر اسلام رحمت ہے۔
تو یہ اب ہے. پیغمبر اسلام خود ارشاد فرماتے ہیں انا و علی ابوا امتی، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. تو بھائی میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. اگر ہم کہیں علی عیسیٰ کے باپ ہیں تو کیا غلط کہا ہم نے؟ اگر نوح کے باپ ہیں تو غلط کہا کہ بایولوجیکل باپ کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہاں پر الہی ابوت ہے، یعنی جو محسوس کیا ہے انبیاء نے، جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، ان سے زیادہ پیغمبر کو تکلیف ہوئی ہے، مولا کائنات کو تکلیف ہوئی ہے. یعنی تمام تر ان کے کار رسالت میں، کار نبوت میں پیغمبر اسلام کی محنت بھی اور مولا کائنات کی محنت بھی شامل ہے. تو عزیزان محترم، یہ الہی ابوت ہے. پیغمبر اسلام رحمت للعالمین ہے، لہذا دیکھا گیا ہے کہ پیغمبر اسلام کی شفقت اور پیغمبر اسلام کی رحمت صرف مسلمانوں سے مخصوص نہیں رہی ہے. تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک یہودی، ایک نوجوان تھا جو مسلمانوں کو تعلیم دے رہا تھا. عرب میں اس زمانے میں تعلیم یافتہ لوگ بہت گنے چنے تھے. جیسے کہ آپ نے سنا ہے بارہ کتاب وحی، یعنی وحی کو لکھنے والے صرف 7 آدمی تھے. بڑی مشکل سے 7 آدمیوں کو پیغمبر اسلام نے اکٹھا کیا جو لکھ سکتے تھے. لکھنا پڑھنا تو بہت مشکل کام تھا اس زمانے میں. تو لہذا پیغمبر اسلام نے ایجوکیشن کو عام کرنے کے لیے مسلمانوں میں جب بھی کسی کو لرنڈ پایا، ایجوکیٹڈ پایا، چاہے وہ یہودی ہو یا مسیحی ہو، اس سے کہا کہ تم مسلمانوں کو تعلیم دو، مسلمانوں کو علم سکھاؤ. ایک نوجوان تھا، یہودی تھا اور مسلمانوں کو تعلیم دے رہا تھا. چند دن تک دیکھا پیغمبر اسلام نے وہ نہیں آیا. مسلمانوں سے پوچھا، اصحاب سے پوچھا پیغمبر اسلام نے وہ کیا ہوا، وہ نوجوان کو کیا ہو گیا. دریافت کیا گیا، معلوم ہوا کہ بڑی مصیبت میں ہے، بیمار ہے، جان کنی کی حالت میں ہے. پیغمبر اسلام نے کہا چلو ہم اس کی عیادت کے لیے چلیں گے. اپنے اصحاب کو لیے ہوئے پیغمبر اسلام اس کے گھر پہنچے. بہت توجہ چاہتا ہوں، ایک یہودی ہے، اس کے گھر پہنچے. گھر پہنچنے کے بعد وہاں پر سرہانے ماں باپ بیٹھے ہوئے تھے. وہ کبھی غش میں چلا جاتا اور کبھی غش سے افاقہ ہوتا. جب غش سے افاقہ ہوا تو پیغمبر اسلام نے اسے سلام کیا اور اس سے کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ. اور وہ بیچارہ جیسے پیغمبر اسلام نے اس سے کہا کہو لا الہ الا اللہ، اپنے ماں باپ کی طرف دیکھ رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں باپ اسے ناراض ہو. تو پھر غش میں چلا گیا. پھر غش سے افاقہ ہوا تو پیغمبر اسلام نے پھر دہرایا کہو لا الہ الا اللہ. اس نے اب کی بات جب ماں باپ کی طرف دیکھا تو ماں باپ سمجھ گئے. کم لطفی نہیں کی ماں باپ نے. ماں باپ سمجھ گئے، کہا اگر تم مسلمان ہونا چاہتے ہو ہماری طرف سے کوئی ممانعت نہیں. تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ. اور پھر پیغمبر اسلام نے کہا کہو محمد رسول اللہ. تو اس نے جیسے ہی رسالت کی گواہی دی اس دنیا سے چلا گیا. اب دیکھیے رحمت للعالمین کی رحمت. اصحاب نے پوچھا پیغمبر اسلام یہ کیا ماجرا ہے، آخری لمحات میں آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پیغمبر اسلام نے جواب دیا اس نے مسلمانوں کی بہت خدمت کی ہے، تعلیم دی ہے مسلمانوں کی، میں چاہتا ہوں کہ اس کی تھوڑی سی خدمت کر دوں. اس دنیا سے جائے تو مسلمان بن کر جائے. اور ان کے ماں باپ سے خطاب کرتے ہوئے پیغمبر اسلام نے کہا اگر اجازت ہو تو ہم اس کو لے جائیں گے مسلمانوں کی قبرستان میں، بڑے اس کو احتشام کے ساتھ اس کو دفنائیں گے. پیغمبر اسلام رحمت للعالمین ہے. رحمت للعالمین کے معنی یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کی طرف توجہ کرے. یہ اور بات ہے کہ جب مسلمان ہو جاتا ہے، فارسی میں کہتے ہیں جب دشمنوں سے تم نے اتنا اچھا سلوک کیا تو دوستوں سے کیا برا سلوک کرو گے. تو جب دشمنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ پیغمبر اسلام اتنی رحمت کے ساتھ سلوک اور پیش آ رہے ہیں تو پھر دوستوں کے ساتھ سلوک تو بہتر ہونا چاہیے. تو عزیزان محترم، تاریخ میں بہت سی مثالیں ملتی ہیں سیرت پیغمبر اسلام کی کہ اتنی رحمت سے پیش آ رہے ہیں کہ الہی اب، الہی باپ ہیں جو چاہتے ہیں کہ لوگ مسلمان ہو جائیں. اتنی زحمت لیتے ہیں اپنے آپ کو، اتنی تکلیف برداشت کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں پیغمبر اسلام، یہاں تک کہ خداوند متعال قرآن میں آیت نازل کرتا تھا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. اے طٰہٰ، طٰہٰ ایک لقب ہے پیغمبر اسلام کا، اے طٰہٰ ہم نے قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ اپنے آپ کو زحمت میں ڈال دو. اتنا حریص،
اتنا کوشاں ہے، اپنے آپ کو زحمت میں ڈال کر چاہتا ہے کہ انسان مسلمان بن جائے، خدا سے قربت حاصل کر لے۔ ہمت کو بلند رکھنا چاہیے کہ انسان جتنا پیغمبر اسلام سے قریب ہوتا جائے گا، اپنے الہی باپ سے قریب ہوتا جائے گا، خدا کی قربت اسے نصیب ہوگی۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص طائف سے آیا اور پیغمبر اسلام کی خدمت میں مدینے میں جب اسلام کی شان و شوکت تھی، ملاقات کرتا ہے اور ملاقات میں کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ جب طائف تشریف لائے ہوئے تھے تو وہاں لوگوں نے پتھر سے آپ کا استقبال کیا تھا، مگر میں نے آپ کو اپنے باغ میں پناہ دی تھی۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا مجھے یاد ہے، بتاؤ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ وہ ابھی بھی مسلمان نہیں ہوا، ابھی بھی یہودی ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے آپ کی مدد کی تھی اس زمانے میں۔ پیغمبر اسلام نے کہا پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو۔ وہ کمزور آدمی تھا، اس نے کہا کہ مجھے اگر 300 گوسفند دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ پیغمبر اسلام نے فوراً 300 گوسفند دے دیا، اور جب چلا گیا ہو تو اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کے فرمایا کاش اس کی ہمت وہ بنی اسرائیل کی ایک بڑھیا عورت جیسی ہوتی۔ مسلمانوں نے پوچھا وہ بڑھیا عورت، اس کی ہمت کیا ہے، کیا ماجرا ہے۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا جب جناب موسیٰ کے دور میں جناب موسیٰ پر وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، جناب یوسف کی میت کو، جناب یوسف کے جنازے کو اپنی قبر سے نکال کر بیت المقدس لے جاؤ، وہاں پر دفن کرو۔ تو جناب موسیٰ نے پوچھا بار الہ یہ ماجرا کیا ہے، قبر کہاں ہے، میں کہاں ڈھونڈوں۔ خدا یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ فلاں جہاں قبر ہے، نہیں، خدا نے کہا فلاں بوڑھیا سے جانا، اس سے پوچھنا، وہ بتائے گی کہ قبر کہاں پر ہے۔ اللہ کے کام جو ہوتے ہیں بیک وقت کئی نشان ہوتے ہیں، اس کے کئی حکمتیں ہوتی ہیں جس کو سمجھنا عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ پیغمبر سے، موسیٰ سے خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ اے موسیٰ جاؤ اس بڑھیا عورت کے پاس اور جا کے اس سے پوچھنا کہ قبر جناب یوسف کہاں ہے۔ اب یہ بڑھیا عورت جہاں خدا نے نشان اور نشاندہی کی تھی وہاں پر پہنچے اور بڑھیا عورت سے پوچھا کہ بتاؤ کہ جناب یوسف کی قبر کہاں ہے۔ اس نے کہا میں تو بتاؤں گی مگر ایک شرط کے ساتھ۔ کہ وہ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ پہلے مان لو کہ میری شرط کو مانو گے یا نہیں، جب تک تم میری شرط کو مانو گے نہیں میں نہیں بتاؤں گا۔ تو موسیٰ نے تھوڑا سا مکث کیا، وہی نازل ہوا ہے موسیٰ ہم دینے والے ہیں، ہم عطا کرنے والے ہیں، بڑھیا مانگ رہی ہے، اس کی شرط کو قبول کر لو۔ جناب موسیٰ نے کہا آپ کی شرط قبول ہو گئی۔ اس نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ جنت میں جو تمہارا مقام ہوگا اس کے ساتھ مجھے بھی شمار ہونا ہوگا۔ بنی اسرائیل کی بڑھیا، بھائی کتنا بلند ادعا ہے، کتنا بلند دعویٰ ہے، اور کیا چاہتی ہے کہ موسیٰ کلیم خدا ہے، ان کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ کہیں مانگنے میں کبھی نہیں کرنا چاہیے، خدا سے مانگنے میں کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مانگو اے خدا ہمارے اسٹینڈرڈ سے نہ دینا، اے پروردگار دینا تو تو اپنے اسٹینڈرڈ سے دینا۔ جب وہ خدا اپنے اسٹینڈرڈ سے دے گا تو اس سے ماں سوا ہوگا جو ہم سوچ سکتے ہیں۔ تو ایک زن یہودی بنی اسرائیل کی عورت، بڑھیا عورت کون سا مقام مانگ رہی ہے؟ موسیٰ جنت میں مجھے آپ کا جمال چاہیے، آپ کے ساتھ مجھے معشور ہونا ہے۔ تو جناب موسیٰ نے پروردگار عالم کی اجازت سے اس کو وعدہ دے دیا کہ تم جنت میں میرے ساتھ ہوگی، میرے ساتھ میرا اسٹیٹس میں اور میری جوار میں ہوگی۔ تو عزیزوں جب تم در حسین پہ آنا، بہت توجہ چاہتا ہوں میرے عزاداروں سے جو ماتم سید الشہداء مناتے ہیں، کبھی بھی چھوٹی چیزوں کو مت مانیے، متناسب شخصیت کے متناسب آپ کو مانگنا چاہیے۔ اگر آپ اپنے بدن کا علاج مانگتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کے بدن کا علاج کر سکتا ہے۔ دنیاوی کوئی دولت مانگتے ہیں تو کوئی جاب یا کوئی اچھا بزنس میں آپ کو مل سکتی ہے۔ یہ چھوٹی چیزیں در اہل بیت، یہ بڑی چیزیں نہیں ہوتی۔ اگر در اہل بیت میں
تو عاقبت بخیری مانگنا. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. ایک مرتبہ اور بولو پڑھیے محمد وعلی محمد. در اہل بیت پہ آنا تو بڑی چیزوں کو مانگنا. عاقبت بخیری کو مانگیے, اپنی اولاد کی نیک تربیت کو مانگیے, اپنے ایمان میں پختگی کو مانگیے. یہ بڑی چیزیں ہیں, یہ مانوی چیزیں ہیں جو دنیا میں حاصل نہیں ہوتی. بڑے بڑے اچھے اچھے جو اس میدان میں کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے, ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. یہ مانوی دنیا ہے جس میں کسی کا کوئی بھروسہ نہیں. آیت اللہ گلپائگانی خدا رحمت کریں, وہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک ہم مباحث تھا, ہم مجرا تھا, اچھا پڑھتا تھا, اچھی استعداد بھی رکھتا تھا, سرشار تھا اور ذہین تھا. ایک مدت کے بعد مجھے اطلاع ملی کہ وہ جانکاری کے عالم میں ہے. میں گیا اس کی عیادت کے لیے. اس نے کہا جب جانکاری کی حالت ہوتی ہے تو معمولاً مستحب ہے کہ اسے کلمہ پڑھایا جائے. آیت اللہ گلپائگانی اور ان کے ہمراہ جو شخص تھے انہوں نے ان سے کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ. وہ کہتا ہے میں نہیں کہوں گا لا الہ الا اللہ, اللہ یا اللہ. اور یہ فرماتے ہیں کہو محمد رسول اللہ. آیت اللہ گلپائگانی کا ہم مباحث, ہم مجرا, مجتہد, وہ کہتا میں نہیں کہوں گا. کہ کیوں؟ کہ خدا نے میرے ساتھ بے انصافی کی. اللہ یا اللہ. کہ کیوں, کیا ہوا؟ کہ میں تمہارے ساتھ پڑھتا تھا, میری استعداد تم سے بہت زیادہ تھی, بہت سے ایسے مسائل تھے جس کو تم سمجھ نہیں پا رہے تھے, میں تمہیں سمجھاتا تھا, مگر کیا بات ہے خدا نے تمہیں مرجع بنا دیا, مجھے نہیں بنایا. استغفر اللہ. اگر مقصد یہ ہو علم دین کے حاصل کرنے کا تو انسان کی عاقبت وہ ہوتی ہے کہ مرتد کی موت مرے گا. اس دنیا سے جائے گا تو مرتد کی موت مرے گا. کسی عالم دین سے مشہد مقدس میں حرم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام میں ایک سوال پوچھا, پوچھنے والے نے پوچھا اگر خدا نے آپ کو اجازت دی کہ صرف ایک دعا مانگے اور بس, صرف ایک دعا, کیا مانگو گے؟ بھائی اپنی اپنی ضرورت دیکھیے. اگر خدا ہم سے کہہ رہا ہو کہ ایک دعا مانگ سکتے اور بس, تو کیا مانگیں گے؟ بہترین گھر, بنگلہ, گاڑی, کیا مانگیں گے؟ انہوں نے جواب میں کہا عاقبت بخیر, بس میرے لیے میری عاقبت, میرا اینڈنگ بخیر. کہ کیوں؟ کہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا. ماشاءاللہ ہم لوگ اب مجلس اعضاء میں شریک ہیں, الحمدللہ. یہ محرم و سفر کی برکتیں ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ مضبوطی سال بھر ہمارے کام آئے گی, اور پھر انشاءاللہ اگلے سال ہم اسی طرح آزاداری کو منائیں گے اور اسی طرح اپنی زندگی کو سنواریں گے. مگر دنیا کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ایک واقعہ انسان کو اپنی راہ سے منحرف کر سکتا ہے. تو عزیزو ہمت کو بلند رکھنا چاہیے. انسان اصولاً بڑا عظیم ہے, اشرف المخلوقات ہے نا انسان, اشرف المخلوقات ہے. تو انسان اگر چاہتا ہے تو بہت کچھ کر سکتا. میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا کہ ہم ابھی 4% کے اپنے ذہن کو استعمال نہیں کر رہے, تو مادی چیز ہے. مانوی ارتقا تو بہت ہے, بندہ بہت کچھ کر سکتا ہے, انسان بہت کچھ آگے بڑھ سکتا ہے, مگر ہم بہت پیچھے ہیں. کہ انسان کیا کر سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے, 2-2-4 والی بات ہے. اشرف المخلوقات, درخت ہم سے کمتر مخلوق ہے نا, ہم اشرف المخلوق ہیں. بہتر, بزرگتر, بڑے, مافوق کو اگر حکم دے, مافوق ماتحت کو, تو اس کو ماننا چاہیے نا. ہم اگر درخت سے کہیں تو آ جا, تو درخت کو آ جانا چاہیے تھا. انسان اشرف المخلوقات ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں. اگر ہم کہیں گے درخت کو آ جا اپنی جگہ سے, ہٹ جا, تو درخت کو آ جانا چاہیے تھا. اگر نہیں آ رہا ہے تو ہماری انسانیت میں کھوٹ ہے. اگر درخت اپنی جگہ سے نہیں ہل رہا ہے تو درخت کا قصور نہیں ہے, ہماری انسانیت میں قصور ہے کہ ہم اپنی انسانیت کو جلا نہیں بخشی, اپنی انسانیت کو کمال تک نہیں پہنچایا. ایک
مذاق ایک جوک نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنے آپ کو نبی بنا رہا تھا، اپنے آپ کو یہ پیش کر رہا تھا میں نبی ہوں، دعویٰ کر رہا تھا نبوت کا. لوگوں نے اس سے کہا کہ بھائی نبی ہو تو معجزہ دکھاؤ. اس نے کہا کیا معجزہ دکھاؤں؟ آپ کے انبیاء کیا معجزہ دکھاتے تھے؟ تو کہا نبی معمولاً جب درخت سے کہتا درخت چلا آتا تھا. تو اس نے کھڑے ہو کے کہا اے درخت میں کہہ رہا ہوں کہ چلا آ. درخت ہلتا ہی نہیں اپنی جگہ سے. تو اس نے کہا کہ ہاں انبیاء کو تکبر نہیں ہے، اگر درخت نہیں آتا تو ہم درخت کے پاس چلے جاتے ہیں. تو ہم لوگوں نے کمپرومائز کر لیا اپنی شخصیت سے، اپنے آپ کو بلند کرنا نہیں سیکھا، اپنے آپ کو کمتر مخلوق کے برابر مان لیا، ہم نے کمپرومائز کر لیا. کہ یہ پاسبل ہے کہ انسان اپنی ماتحت پر حکومت کرے؟ کہ بالکل ایسا ہوا ہے. فلسفے میں کہتے ہیں ادل دلیل علی امکان الشیء وقوعہ، بہترین دلیل کسی چیز کے امکان کا، کسی چیز کے پاسبل ہونے کی بہترین دلیل یہ ہے اس کا ہو جانا. وہ چیز کوئی اگر کوئی چیز ہو گئی ہے دنیا میں تو مطلب یہ کہ وہ پاسبل ہے، یہ ہو سکتی ہے. تو ایسا ہوا ہے معمولاً جب کوئی معجزے کی بات ہوتی ہے، کرامات کی بات ہوتی ہے، اس طرح کی بڑی باتیں جب ہوتی ہیں، معنوی باتیں ہوتی ہیں، تو ہمارا فوراً ذہن چلا جاتا ہے یا نبی چاہیے یا امام چاہیے. ولی خدا ان چیزوں کو کر سکتا ہے، اس کے علاوہ عام انسان نہیں کر سکتے. میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا آیت اللہ جو انہوں نے نقل کیا تھا محمد تقی جعفری رحمۃ اللہ علیہ، انہیں بتایا تھا کہ انسان بڑا ہے. اتزعم انک جرم صغیر وفیک انت والعالم الاکبر، کیا تو سمجھتا ہے کہ یہ چھوٹا جرم ہے؟ نہیں، تیرے اندر اللہ نے کائنات کو سمویا ہے، بہت کچھ ہے. اپنی شخصیت کو پہچان، اپنی عزت کو مان، اپنی طاقت کو مان، بہت کچھ کر سکتا ہے. میں 2 مثالیں دوں گا بس ربط موضوع کے لیے، اس کے بعد آگے بڑھیں گے اپنے موضوع کی طرف. کہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام تو سنا ہوگا ماشاءاللہ، آپ لوگ مطالعہ کرتے رہتے ہیں. آج کسی کو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، ہر چیز آن لائن اویلیبل ہے. ماشاءاللہ شیعوں نے جتنا کام کیا ہے اپنے معارف اہل بیت کو پہنچانے کا، لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں، ماشاءاللہ بہت کچھ ہوا ہے کام. آپ ایک کلک پہ آپ کوئی بھی کتاب لے سکتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ انٹرنیٹ آج اما شاکروں و اما کفورا کی بہترین مصداق ہے. بہترین چیز بھی آپ انٹرنیٹ سے لے سکتے ہیں، بدترین چیز بھی انٹرنیٹ سے لے سکتے ہیں. بس آپ پر ڈیپینڈ ہے کہ کس طرح اس کو استعمال کریں. اس کو کہتے ہیں آلات مشترکہ، فقہ میں اس کو کہتے ہیں آلات مشترکہ. جس طرح چاقو ہے، چاقو کا خریدنا جائز ہے یا حرام ہے؟ جائز ہے یا حرام ہے؟ پوچھیں گے چاقو کس لیے؟ اگر کسی مومن کو اس کی جان لینے کے لیے ہے تو چاقو کا خریدنا حرام ہے. اگر پیاز کاٹنے کے لیے یا ڈیلیشس فوڈ بنانے کے لیے، مومن کو کھلانے کے لیے تو قدم مستحب ہے. کہ کوئی چیز حرام بالذات آلات مشترکہ بالذات حرام نہیں ہوتی، یا بالذات واجب یا مستحب نہیں ہوتی، جائز نہیں ہوتی. پرپس دیکھا جاتا ہے، جس پرپس کے لیے آپ آلات مشترک کو خرید رہے ہیں اس حساب سے وہ جائز بھی ہوتی ہے اور حرام بھی ہوتی ہے. تو عزیزو، آیت اللہ محمد حسین طباطبائی بہت دور کی بات ہے. معمولاً ہم لوگ اگر کوئی مانوی باتیں کہتے 400 سال پہلے، 1400 سال پہلے، نہیں، ضروری نہیں کہ مانوی چیزیں 1400 سال پہلے ہوں، نہیں، ابھی بھی ممکن ہے. اسی وقت جب ہم بیٹھے ہیں ممکن ہے مانویات دنیا میں ہو رہی ہوں، ہمیں خبر نہیں ہے. معمولاً ہماری قوم، میں بہت معذرت کے ساتھ کر سکتا ہوں، اس میں میں بھی شامل ہوں، مردہ پرست قوم ہے. جب کوئی شخصیت مر جاتی ہے تو اس کو بہت مانتے ہیں، جب زندہ ہوتی ہے تو مانتے نہیں ہیں. یہ ہمارا بڑا قصور ہے، نہیں ہونا چاہیے. ہونا یہ چاہیے کہ جو ہمارے پاس سکلز موجود ہیں، جو عظیم شخصیتیں ہیں، جو مراجع عظام ہیں، جو بڑی بڑی ہستیاں ہیں، ان کو ان کی زندگی میں ان سے استفادہ کرنا چاہیے. بہرحال علامہ طباطبائی نقل ہے کہ اسی لندن میں تشریف لائے ہوئے تھے اور ان کی آنکھ کا آپریشن تھا. اس زمانے میں جب وہ تشریف لائے تھے وہ پورے بدن کو نم نہیں کیا جاتا تھا، پارٹلی نم نہیں کیا جاتا تھا، پورے بدن کو بے ہوش کیا جاتا تھا تاکہ آپریشن ہو. علامہ طباطبائی سے بھی کہا گیا کہ آپ کو انجیکشن دیا جائے گا، آپ بے ہوش ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤں. اللہ اکبر، میں نہیں چاہتا چند لمحوں کے لیے
اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤں. کہا کیا کریں گے؟ آپریشن ہے. انہوں نے کہا نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ مجھے اتنا بتا دیں کب جب آپریشن شروع کریں گے, مجھے بتا دیں کہ آپریشن آپ شروع کر رہے ہیں, میں اپنے آپ کو ذکر الہی میں مصروف کر لوں گا, مجھے درد کا احساس نہیں. بڑی گفتگو کے بعد بہت کچھ باتیں ہوئی ہیں, اس کے بعد کنونس کیا گیا نہیں یہ شخصیت ایسی ہے جو برداشت کر سکتی ہے. تو لکھتے ہیں ابھی حال کی بات ہے 33 سال 34 35 سال شاید, کہ آپریشن بہت سکسیسفل رہا, کوئی جنبش نہیں ہوئی. میں کوئی معصوم کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں کوئی نبی کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایک عام آدمی ہم جیسے جنہوں نے عبادت کے ذریعے سے اپنے آپ کو اتنا بلند کیا, یا یوں کہوں انسانیت کو پایا. نہ تنہا اپنے خود فرماتے ہیں کہ انسان عبادت کے ذریعے سے نہ تنہا اپنے باڈی اور اپنے آرگنز پر کنٹرول کر سکتا ہے, بلکہ جہان خارج پر اثر چھوڑ سکتا ہے. اثر چھوڑ سکتا ہے. انہیں کے سلسلے میں کئی چیزیں نقل ہے, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے سب چیزوں کو بتاؤ. نقل کرتے ہیں ان کی بیٹی ابھی بھی زندہ ہے, ان کی بیٹی نقل فرماتی ہے کہ میں ایک مرتبہ ان کے کمرے میں گئی اپنے بابا کے, دیکھا وہ بابا نماز پڑھ رہے ہیں, علامہ طباطبائی نماز پڑھ رہے ہیں. باہر بغیچے میں دیکھا کہ وہ پانی دے رہے ہیں, پودوں کو پانی دے رہے ہیں. دوڑ کے پھر گئی اندر, دیکھا بابا نماز پڑھ رہے ہیں. ماں کے پاس گئی, کہا مادر گرامی یہ کیا دیکھ رہی ہوں, بابا نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور پودوں کو پانی بھی دے رہے ہیں. تو ماں نے کہا یہ تو پہلی بار دیکھا ہوگا, میں بارہا دیکھ چکی ہوں. جب بھی وہ کوئی دنیاوی کام میں مصروف ہوتے ہیں, اللہ ان کی شکل کا فرشتہ ان کی جگہ پر عبادت کے لیے معمور کر دیتا ہے. انسان میں اتنی کیپیسٹی ہے, انسان میں اتنا دم ہے کہ عبادت کے ذریعے سے اپنے آپ کو پالش کرے, انر سیلف کو کلین کرے, پیوریفائی کرے, تو اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ پر نہیں بلکہ جہان خارج پر کنٹرول کر سکتا ہے, اپنے احاطے میں لے لیتا ہے. ابھی 60-70 سال پہلے کی بات ہے, نجف میں, بازار نجف میں ایک بہت شور و غل ہوا. ماجرا یہ تھا کہ ایک معمولی شخص تھا جس کا نام ہے حسن علی, اس کو حمال کہتے تھے, عربی زبان میں حمال کہتے ہیں ویٹ لفٹر. معمولی سامان کو ادھر سے ادھر لے جاتا, چھوٹی مزدوری لے لیتا اور بس. ایک مرتبہ کا واقعہ کہ وہ, میں اپنی منزل پر آ رہا ہوں عزیزوں, کس طرح یہ ہو سکتا ہے, ایک سلوشن دے رہا ہوں کس طرح یہ پاسبل ہے. سامان اٹھا کے لے جا رہا تھا, ایک مومنہ چھت پر کپڑے پھیلا رہی تھی. اچانک اس کی گود سے بچہ گر گیا. بچہ جیسے ہی گرنا تھا اس نے چیخا کہ میرا بچہ, اور جیسے ہی حسن علی حمال ویٹ لفٹر, جس کو ہم بہت ہی ڈیگریڈ سمجھتے ہیں, معمولی سمجھتے ہیں, اس نے ہاتھوں کو بلند کیا, کہا یا اللہ, تو فوراً وہ بچہ آرام سے اس کی آغوش میں آ گیا. اب ظاہر سی بات ہے, اب تک یہ حسن علی حمال تھا, ویٹ لفٹر تھا, اب ہجوم لوگوں کا اس پر کہ بتاؤ تم کون ہو, کون سے مسیحا ہو, کیسا معجزہ ہے, کیا کرامات ہے, کیا کیا آپ نے, سب. اس نے کہا نہیں میں وہی حسن علی ہوں جو ویٹ لفٹر تھا, مجھ میں کوئی فرق نہیں آیا, میں کوئی نبی ہوں, نہ کوئی نبی ہوں, نہ کوئی امام ہوں, نہ کوئی معجزہ ہے, نہ کوئی کرامت ہے, کچھ نہیں. سب نے پوچھا آخر ماجرا کیا ہے, کیا کیا تو نے کہ بچہ تیرے آغوش میں آرام سے آ گیا. اس نے کہا کچھ نہیں. تقریباً 70 سال کی عمر تھی. اس نے کہا میں اپنی عمر میں جب بھی, بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم, جب بھی اللہ نے مجھ سے کہا نماز پڑھو, میں نے کہا چشم, میں نے نماز کو ادا کی. اللہ نے کہا روزہ رکھو, میں نے کہا چشم, روزہ رکھا, اللہ کی اطاعت کی. جو کچھ میری زندگی میں اللہ مجھ سے کہتا گیا, فرمان آتا گیا, میں کہتا رہا چشم, اور میں انجام دیتا رہا. بس ایک مرتبہ میں نے خدا سے کہا یا اللہ, تو اللہ نے کہا چشم. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یہ ٹرانزیکشن ہے. ہم لوگ معمولاً کچھ بھی نہیں کرتے اور توقع بہت ہوتی ہے پروردگار سے. جو نمازیں ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی نمازیں نہیں ہیں, جو روزے ہم رکھ رہے ہیں وہ بھی حقیقی معنوں میں روزے نہیں ہوتے. پھر بھی ارحم الراحمین ہے,
روزوں کے عنوان سے قبول کر لیتا ہے. اسی لیے دعاؤں میں ہے کہ پروردگار عاملنی بفضلک ولا تعاملنی بعدلک، اے پروردگار مجھ سے عدالت سے کام نہ لینا، مجھ سے تیرے فضل و کرم سے کام لینا. اس لیے کہ اگر عدالت سے کام لے تو ہم کسی کے مستحق نہیں رہے. نہ ہماری نمازیں ہیں، نہ ہمارے روزے ہیں، نہ ہمارا اعمال ہے، کچھ نہیں. تیرے فضل سے کام لے گا تو ہم کچھ پا سکتے ہیں. تو ہم کچھ بھی نہیں کرتے اور اللہ سے توقع بہت کچھ ہے کہ اللہ ہمیں یہ کر دے، وہ کر دے، سب کچھ. ذرا سا اپنی بندگی کو دکھا کے دیکھیے، بس اللہ کی خدائی کو خدا پہ چھوڑ دیجیے. بندگی تو بندگی دکھائیں گے تو ادھر خدائی حرکت میں آ جائے گی، رحمتیں نازل ہوگی. تو عزیزوں میں عام لوگوں کی مثال اس لیے دیا کہ جب عام لوگ، بڑے بڑے لوگ بھی نہیں، انبیاء نہیں، اولیاء نہیں، عام لوگ عبادت کے ذریعے سے اس حد تک پہنچ سکتے ہیں کہ وہ جہان خارج پر اثر چھوڑ سکتے ہیں، تو انبیاء کی کیسی کیفیت ہوگی، ائمہ معصومین کی کیسی کیفیت ہوگی. وہ ولی خدا ہیں. ولی خدا سے رابطہ جتنا ہمارا مضبوط ہوگا اتنا ولی خدا، چونکہ وہ اب ہیں، الہی باپ ہیں، وہ خدا سے قریب کر دیں گے. بس یہ مجلس اعزا، یہ ماتم، یہ فرش اعزا، یہ محرم، یہ سفر، یہ سب کچھ بس اسی لیے ہے کہ ہم اپنے رابطے کو ولی خدا سے مضبوط کریں. ولی خدا سے رابطہ اگر مضبوط ہو جائے، جڑ جائے رابطہ، بس اس کے بعد ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے، وہ خود راہ دکھاتے جائیں گے، راہ تک پہنچاتے جائیں گے. اسی لیے محرم برپا ہوتا ہے، اسی لیے مجلسیں ہوتی ہیں. لہذا امام خمینی علیہ الرحمہ نے بہت خوب کہا، ما حرج داریم از محرم و سفر داری. جو کچھ ہمارے پاس ہے اسی محرم و سفر کی بدولت ہے. اس لیے یہاں پر انسان جب چارج ہو جاتا ہے، جب انسان اپنے ایمان کو مضبوط کر لیتا ہے، تو پھر اس انسان کا کچھ بھی کر لینا تعجب کی بات نہیں ہے. انقلابات جو برپا ہوتے ہیں، پہلے مینٹل انقلاب ہوتا ہے، فکری طور پر جب انقلاب آتا ہے تب جا کے فزیکل انقلاب آتا ہے. فزیکل انقلاب جب تک فکر نہ بدلے، جب تک ذہن نہ بدلے، اس وقت تک انقلاب نہیں آ سکتا. تو ذہنوں کو بدلنے کا نام مجلس اعزا ہے. اسی لیے میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا، من بکا او اب کا او تبا کا وجبت له الجنہ، یہ یوں ہی جنت واجب نہیں ہوتی کہ چونکہ عزادار جب مجلس میں آتا ہے اپنے آپ کو بدل دیتا ہے، وہ ایک عزادار اور حسینی بن کر جاتا ہے، پھر جنت تو کیا، جنت جانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے عزیزو. جنت جانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جنت میں الگ الگ درجات ہیں. قرآن میں جگہ جگہ پر ارشاد ہوا ہے جنات، ورڈ پلورل ہے، جنت نہیں ہے، جنات. بہت جگہوں پر، بعض جگہوں پر جنات عدن، یعنی وہ پوش ایریا ہے جنت کا. اب شہر میں آپ دیکھیں، دنیا میں بھی نظام ہوتا ہے، اسلم ایریا ہوتا ہے، پوش ایریا ہوتا ہے. اسلم ایریا میں بہت سی پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ انفراسٹرکچر ٹھیک نہیں ہوتا، ورنہ زمین کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. زمین کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. زمین، وہ زمین جو اسلم ایریا میں ہے، پوش ایریا میں وہی زمین ہے، یا سونے کی زمین تو نہیں ہے. کیوں قیمت کیوں بڑھ جاتی ہے؟ اس لیے کہ وہاں پڑوس اچھا ہوتا ہے، انفراسٹرکچر اچھا ہوتا ہے، ماحول سازگار ہوتا ہے. تو جنت میں چلے جانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ جنت میں کہاں رہنا یہ کمال کی بات ہے. کیوں تو ہر پاگل انسان جس پر کوئی تکلیف واجب نہیں ہے، کوئی واجب، کوئی حرام نہیں ہے، وہ تو جائے گا جنت، یہ تو شور ہے. اور پورے بچے جو نابالغ ہیں، جو اس دنیا سے گزر جاتے ہیں، شورلی وہ جنت جائیں گے، اس لیے ان پر کوئی واجب تھا ہی نہیں یا کوئی حرام ان پر تھا نہیں. تو آپ کو 1 گھنٹے کے لیے صرف بچوں کے ساتھ بٹھا دیں، یا یوں کہوں پاگلوں کے ساتھ، تکلیف نہیں ہوگی. آپ محسوس کریں گے کہ اس سے بڑا عذاب کہیں نہیں ہوتا. جنت میں چلے جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، جنت میں کہاں رہنا اس کے لیے بڑے اسٹرگل کی ضرورت ہے. عزیزوں، قرآن میں جو آیت استعمال ہوئی ہے، جو آیت اعمال کے سلسلے میں، اس پر غور کریں. مجھے افسوس سے دیکھنا پڑتا ہے بعض اوقات کبھی کبھی ترجمہ جو ہوتا ہے تحت اللفظی ترجمہ، اس میں وہ معنی نہیں پہنچایا جاتا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو آئے یعنی جو پہنچے خداوند متعال کی بارگاہ میں، بالحسنۃ، نیکیوں کے ساتھ، اس کو 10 گنا دیا جائے گا. ہم لوگ معاملے میں 1 نیکی کرو گے تو 10 گنا نیکی دی جائے گا، ایسا نہیں اس کا ترجمہ.
اس لیے کہ نیکیوں کا کر لینا شاید آسان بات ہو، نیکی کو بجا لانا شاید آسان بات ہو، مگر نیکی کو باقی رکھنا بہت مشکل بات ہے. نیکی کو باقی رکھنا بہت مشکل بات، اس لیے کہ حد عمل بھی ہے. اس طرح ہم لوگ کمپیوٹر میں ڈیلیٹ ہو جاتی ہے فائلز، کریٹ کرنا شاید کمال ہو، مگر اس فائل کو باقی رکھنا، اس کو محفوظ رکھنا، اس کے لیے کافی پیسہ آپ کو خرچ کرنا پڑتا ہے. تو اسی طرح آپ نیک عمل انجام دیں گے تو شاید آپ نے کمال کیا، بہت اچھی بات ہے، مگر اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس کو باقی رکھیں جب تک کہ اللہ کی بارگاہ میں نہ پہنچے. کمن جاء بالحسنات، جو آئے یعنی بارگاہ الہی تک پہنچے اس نیکی کے ساتھ، یعنی بیچ میں ہفتے عمل نہ ہو، ڈیلیٹ نہ ہو، خراب نہ کریں. ایک عمل ہم کرتے ہیں، ایک احسان کسی پر کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اتنا بڑا کام کیا اور تم واپس میں اس کے بدلے میں ہمارا کام چھوٹا نہیں کر پاتے، تو بس آپ کا کام ختم ہو گیا. منت احسان جتانا عمل کو ختم کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے. تو اعمال کا انجام دینا کمال نہیں ہے، اعمال کو باقی رکھنا کمال ہے. کمن جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو نیکیوں کو لے کر جائے گا خداوند متعال تک، اس کو 10 گنا ثواب خداوند متعال دے گا. تو عزیزو، ثواب اور عذاب اس کے متناسب ہوتا ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں، بس آخری بات آپ کی خدمت عرض کروں گا کہ ثواب اور عذاب ہمارے یہاں ہے کہ اگر نماز پڑھو گے تو یہ ثواب دیا جائے گا. تصور یہ ہوتا ہے کہ نماز ایک ایکسٹرنل چیز ہے، الگ چیز ہے، ثواب ایک اور چیز ہے جو بعد میں دی جائے گی، ثواب کو دیا جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. یا عذاب اگر کچھ اس طرح کرو گے، مثال طور پر غیبت کرو گے تو اس کا عذاب یہ ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ آپ غیبت کریں گے تو اس کا عذاب ایکسٹرنل ہو، باہر سے کچھ آتا ہو، ایسا نہیں ہے. کہ وہی عمل آپ کا کنورٹ ہو جائے گا، بدل جائے گا ثواب میں یا عذاب میں. وہی عمل آپ کا کنورٹ ہو جائے گا. تو یہاں پر یہ پوچھنا ہی غلط ہے کہ بھئی اتنے چھوٹے عمل کے لیے اتنا بڑا ثواب کیوں؟ کل ایک بڑا چھوٹا کہاں ہے؟ آپ نے جو کیا وہی بے عینہ کنورٹ ہوا ہے، یعنی کوئی ایکسٹرنل چیز نہیں ہے. یا خدا کی عدالت دیکھیں کتنی ایکوریٹ ہے کہ آپ نے جس طرح عمل کو انجام دیا وہی عمل بعینہ جزا اور سزا میں تبدیل ہو گیا. یعنی کوئی ایکسٹرنل سزا یا جزا نہیں ہے جو عمل کے بدلے میں دی جا رہی ہے، نہیں، وہی عمل ہے جو بدل کر جزا کی صورت میں مل رہا ہے، وہی عمل ہے جو بدل کر سزا کی صورت میں مل رہا ہے. اس میں عدالت سے ہٹ کر کوئی بات نہیں ہوگی. تو ہماری سمجھ سے باہر ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان ایک صلوات پڑھے، محمد و آل محمد پر درود پڑھے، تو اس کے لیے جنت میں محل ہے. نہیں چاہیے محل آپ کو؟ اب ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے نوجوانوں کے، بالکل بچوں کے ذہنوں میں، ہم نے بچپن سے کتنے صلوات، بہت صلوات پڑھی ہے نا ہم نے، تو کتنے محل ہوں گے؟ تو بھئی بعض افراد کو اگر بڑا گھر دے دیا جائے تو کہیں گے نہیں اتنا بڑا گھر نہیں چاہیے، اس لیے اس کا مینٹیننس بھی تو مہنگا ہے. ہمت چھوٹی ہوتی ہے. کہ اتنے محل وہاں کیا کریں گے لے کر، کیا کریں بھئی اتنے محل لے کر کیا کریں، اتنے ہر صلوات پر ایک محل. تو عزیزو، ہر جگہ کی ریکوائرمنٹس الگ ہوتی ہیں، ضرورتیں الگ الگ ہوتی ہیں. ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے اسے کہا جائے تم دنیا پہ آؤ، دنیا میں آؤ گے تو تمہیں 1 ایکڑ زمین دی جائے گی، 1 ایکڑ زمین، تو کہے گا میں پیر پھیلانے کی مجھے جگہ مل جائے تو بہت بڑی بات، 1 ایکڑ زمین لے کر کیا کروں. جب وہی انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو 1 ایکڑ کیا ہزاروں ایکڑ کے لیے جنگیں ہوتی ہیں، ملک ہڑپ کر لیتا ہے، پھر بھی وہ شہر نہیں ہوتا. دنیا، پوری دنیا کو تسخیر کر لینے کے بعد مار بھی جانے کی سوچتا ہے، اس کو کافی نہیں ہوتی ہے دنیا. چونکہ بچہ ماں کے پیٹ میں اس دنیا میں اس دنیا کی ضرورتوں سے واقف نہیں تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ بہت کچھ ہے. نہیں، جب اس دنیا میں آیا تو معلوم ہے بہت کچھ نہیں، بہت کم ہے. کہ عزیزو، اس دنیا اور اس دنیا کی نسبت وہی ہے جو ہم ماں کے پیٹ میں ہیں. بہت چھوٹی ہے دنیا جس کو ہم بہت بڑی سمجھتے ہیں. بعض ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں کہ ہم جب بچوں کو کھلونے دیتے ہیں، ایروپلین یا ٹرک
یا گاڑی وغیرہ کھلونے کی صورت میں دیتے ہیں تو بچہ سمجھتا ہے یہی ایروپلین ہے, یہی اوریجنل ہے, یہی گاڑی ہے, وہ آواز لگاتا ہے, چلاتا پھرتا ہے, گھومتا ہے, وہ سمجھتا ہے یہی ہے. ہماری مثال بھی دنیا سے ہی بچوں کی ہے. جو کچھ ہمیں دنیا میں نعمتیں مل رہی ہم سمجھتے یہی صحیح ہے, نعمتیں ہیں. جب وہاں جائیں معلوم ہوگا نہیں وہ تو کھلونا تھا, وہ تو کوئی بڑی چیز نہیں تھی, وہ تو کھلونا تھا. اصلی چیز تو وہ ہے جو وہاں ملے گی. وہ نعمتیں ہیں جو اصلی ہیں, جو ملے گی وہاں پر. اسی لیے کہا والا دار الآخرۃ لہی الحیوان, اگر حقیقی زندگی دیکھنا چاہتے ہو تو دار الآخرہ ہے. دنیا تو زندگی نہیں ہے, یہ تو کھلونا ہے, یہ تو کچھ نہیں ہے. تو عزیزوں, آج میں نے عام انسانوں کی بات کی. جو انسان اپنی اپنے اسٹیٹس کو محفوظ کر لے یا اپنی ارتقاء کی منزلوں کو طے کرے تو کیا کیا جو نہیں کر سکتا, کہاں کہاں تک پہنچ سکتا ہے. تو بس انبیاء جو وحی سے متصل ہے, جو منبع وحی ہے اور ذات لا یزال سے اتصال ہے ان کا, ان کی آنکھوں کے سامنے زمین پیدا کی گئی, آسمان پیدا کیے گئے اور سب کچھ پیدا کی گئی, ان کا مرتبہ کتنا ہوگا, ان کی عظمتیں کتنی ہوگی. ہم معمولی چھوٹی موٹی جب باتیں ہوتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس اسی میں ہم لوگ رہیں, بڑی بڑی باتوں سے غافل ہو جاتے ہیں. ثواب جب بڑی باتوں کا ہوتا ہے, مانوی چیزوں کا, ہمارے عقل سے بعید نظر آتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑی چیز ہے, شاید ہی مبالغہ ہو. نہیں, ایسا کوئی مبالغہ نہیں ہے. روایتوں میں ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام بچپنے کے عالم میں کھیل رہے تھے, پیغمبر اسلام نے شفقت کی نگاہ سے سید الشہداء کی طرف دیکھا اور بڑے پیار اور محبت سے پیش آئے. جناب عائشہ تشریف فرما تھی, انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, یہ کیا بات ہے کہ حسین سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, بنسبت دوسرے بچوں کی آپ حسین سے بہت پیار کرتے ہیں, یہ کیا خاص بات ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے پورا واقعہ سنایا. ایک زمانہ ایسا آئے گا جب میرا دین خطرے میں ہوگا اور اس دین کو بچانے کے لیے یہ میرا نواسا اپنا گھر بار سب کچھ لٹا دے گا اور اس کی قبر تیار ہوگی کربلا کی سرزمین میں, اور لوگ جب زیارت کے لیے آئیں گے, ہر کوئی جو زیارت کے لیے جائے گا, پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند متعال اس زیارت کے ثواب میرے ایک حج کے برابر دے گا. جناب عائشہ نے پوچھا آپ کے ایک حج کے برابر؟ کہا نہیں, میرے 2 حج کے برابر ثواب دے گا. کہا آپ کے 2 حج کے برابر؟ کہا نہیں, میرے 4 حج کے برابر ثواب دے گا. جیسے جیسے پوچھتی گئی تعداد بڑھتی گئی, یہاں تک کہ 90 تک پہنچ گئے. کہا میرے 90 حج کے ثواب کے برابر دیا جائے گا, میرے 90 حج کا ثواب. کہ بہت ہے پیغمبر کے 90 حج کا ثواب, کہ بہت ہے؟ کہ نہیں. کہ کیوں؟ کہ حسین نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ اگر انجام نہ دیتے تو نہ حج باقی رہتا اور نہ حج کا ثواب باقی رہتا, نہ دین ہوتا نہ دین کا ماننے والا ہوتا. تو حسین نے سب کچھ بچا لیا ایک اپنی قربانی سے, تو اللہ نے اپنے دروازوں کو کھول دیا. کہا 90 حج کا ثواب, جاؤ تم زیارت کرو حسین کی, 90 حج کا ثواب, نبی کے 90 حج کا ثواب. اس طرح میں نے عرض کیا کہ ہمارے اعمال حق ہو جائیں گے, کبھی کبھی ڈیلیٹ ہو جائیں گے, اللہ تک پہنچنے تک ہمارے اعمال پہنچیں گے نہیں پہنچے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, مگر رسول کا عمل کبھی حق نہیں ہو سکتا. تو رسول کے 90 حج کے برابر ایک زیارت کا ثواب. کا کیوں؟ کہ حسین دین کو, نانا کے دین کو بچانے کے لیے مدینہ چھوڑا, قبر رسول کو چھوڑا, اپنی ماں کی قبر کو چھوڑا, مکہ تشریف لائے. سب کے سب حج بجا لانے کے لیے مکہ کے اندر داخل ہو رہے تھے, مگر نواسہ رسول حج کو چھوڑ کر حج کو عمرے میں بدل کے مکہ کو چھوڑ رہا ہے, مکے سے باہر نکل رہے ہیں. یہ خود سید الشہداء کی ایک دور اندیشی کی دلیل ہے دنیا کے سامنے کہ یہ کربلا ایک اتفاقی واقعہ نہیں ہے, یہ پری پلان واقعہ ہے کہ جب حسین
مکے سے نکل رہے ہیں، دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، دنیا کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، کیا ابھی ان کے اندر حس موجود ہے یا یہ بے حس ہے؟ کا نواسِ رسول حج چھوڑ کے نکل رہا ہے تو کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی. تو جوگ در جوگ لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں. بہت سے لوگ آتے ہیں، مولا سے ملاقات بھی کرتے ہیں، سوالات پوچھتے ہیں. ان میں سے فرزدق جیسا شخص بہت بڑا شاعر اہل بیت ہے، فرزدق آتے ہیں، مولا سے ملاقات کرتے ہیں اور ملاقات میں کئی حج کے مسائل پوچھتے ہیں. مولا پوچھتے ہیں فرزدق بتاؤ کوفے سے آ رہے ہو، کوفے کے لوگوں کی تعریف کیا ہے، کوفے کے لوگوں کے بارے میں بتاؤ. تو فرزدق بتاتے ہیں یا ابن رسول اللہ میں کیا کہوں، شاعرانہ انداز دیکھیے، کوفہ کے لوگوں کی مینٹالٹی کو ڈیفائن کر رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں سیوفہم علیک وقلوبہم معک، ان کے دل تو تمہارے ساتھ ہیں آقا مگر ان کی تلواریں تمہارے خلاف ہیں. یعنی جانتے ہیں کہ تم نواز رسول ہو، جانتے ہیں کہ تم امام برحق ہو، جانتے ہیں کہ تمہاری پیروی لازم ہے، مگر دنیا داری نے انہیں مجبور کیا ہے کہ تمہارے خلاف تلواروں کو اپنے ہاتھوں میں. حسین نہایت مظلومانہ شکل میں مکے سے نکلتے ہیں، ایک ایک آگے بڑھتے ہیں. بڑے بڑے صحابی، بڑی نامور ہستیاں، ان میں سے محمد حنفیہ آتے ہیں. محمد حنفیہ بڑی شخصیت ہے، روایتوں میں ہے کہ وہ بیمار تھے، شدید بیمار تھے. مولا کی خدمت میں پہنچتے ہیں، آقا کوفہ نہ جائیے. کیوں؟ کہ کوفہ کے لوگوں نے تمہارے بابا سے وفا نہیں کی، کوفہ کے لوگوں نے تمہارے بھائی سے بھی وفا نہیں کی، کوفہ مت جائیے. تو مولا فرماتے ہیں ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، خدا چاہتا ہے کہ میں اس کی راہ میں شہید ہو جاؤں، یہ خدا کا فیصلہ ہے. تو محمد حنفیہ فرماتے ہیں آقا اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو کم سے کم ان بیویوں اور بچوں کو چھوڑ کر جائیے، ان کو کیوں ساتھ لے جا رہے ہیں؟ عجب نہیں، مولا حسین کیا بتائیں. امامت کی نگاہیں جو تاریکی میں دیکھتی ہیں وہ دوسرے کی نگاہیں روز روشن میں نہیں دیکھ پاتی. امام کی نگاہیں کربلا اور کربلا کے بعد ہونے والے واقعات پر ہیں، مگر محمد حنفیہ ان کو سمجھنے سے قاصر ہیں. وہ کہتے ہیں آقا اپنے بچوں کو، اپنے بیویوں کا نہ لے جائیے گا. تو جواب میں بس حسین اتنا فرما رہے ہیں ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، خدا چاہتا ہے کہ یہ بیویاں اور یہ بچے اسیر بن کر جائیں، میرا پیغام پہنچائیں. کربلا کے بعد کربلا کو باقی رکھنا ہو تو بس یہی بیویاں ہیں، کبھی روتے ہوئے پیغام کو پہنچائیں گے، کبھی رسن بستہ ہو کر پیغام کو پہنچائیں گے، کبھی چادروں کو قربان کر کے پیغام کو پہنچائیں گے، کبھی خطبوں کے ذریعے سے پیغام کو پہنچائیں گے. ابھی محمد حنفیہ سمجھنے سے قاصر ہیں، امام کی نگاہیں تاریکی میں دیکھ رہی ہے، آئندہ کو دیکھ رہی ہے، مگر دنیا ہے جو امام کو نہیں سمجھ پا رہی ہے. امام اپنی حرکت کو آگے بڑھاتے ہیں، امام چلتے ہیں، جاتے ہیں، یہاں تک کہ کربلا کے قریب پہنچ جاتے ہیں. روایتوں میں ملتا ہے ایک مرتبہ غنودگی کا عالم طاری ہوتا ہے، غش کا عالم طاری ہوتا ہے. جب غش سے افاقہ ہوتا ہے تو مولا کلمہ استرجاع جاری فرماتے ہیں، فرماتے ہیں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. عزادارو ذرا رک یہاں پر ذرا سا سوچئے، ذرا تصور کیجئے کہ قافلہ ہے، بہت مختصر سا قافلہ ہے. قافلے کو معلوم ہے کہ ہمارے مقابلے میں 30,000 سے زائد فوج ہے. قافلے والوں کو معلوم ہے، بیویوں کو، بچوں کو سب معلوم ہے کہ ہم اس راستے پر جا رہے ہیں کہ ہمارے مخالف ساری دنیا ہو چکی ہے. اب دنیا میں حسین کے لیے اور حسین کے اہل بیت کے لیے، حسین کے اصحاب کے لیے کہیں جائے پناہ نہیں ہے. اس عالم میں اگر رہبر قیام قافلے سالار اگر کلمہ استرجاع جاری کرے تو بیویوں کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی. وہ فرما رہے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ایک مرتبہ علی اکبر آگے بڑھتے ہیں، پوچھتے ہیں بابا اس وقت پر، اس ہنگام میں، اس حالت میں کلمہ استرجاع پڑھنے کی کیا سبب ہے، کیا دلیل ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں بیٹا میں نے حاطف غیبی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ قافلہ موت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اور موت قافلے کی طرف آ رہی ہے. ایک مرتبہ کڑیل جوان بیٹا حسین سے مخاطب ہو کے کہتا ہے بابا کیا ہم اولسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو جواب میں مولا فرماتے ہیں بیٹا کیوں نہیں، ہم بے شک حق پر ہیں. تو جواب میں
جناب علی اکبر فرماتے ہیں اذن لا نبالی بالموت، اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں موت سے کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم موت پر جا گرے یا موت ہم پر آ پڑے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حسین ایک دست شفقت پھیرتے ہیں اپنے بیٹے پر اور مباحث کرتے ہیں کہ مجھے فخر ہے کہ میرا بیٹا اس طرح جوان اور دلیر ہے کہ موت سے کبھی گھبراتا نہیں، اس کو فکر ہے کہ صرف حق کی بات ہے، حق کی فکر ہے۔ ایک مرتبہ یہ کاروان آگے بڑھتا ہے، عزادارو آج دوسری محرم ہے، دوسری محرم کو تاریخ میں ملتا ہے جمعرات کا دن تھا، سن 61 ہجری، دوسری محرم۔ یہ کاروان اس سرزمین پر پہنچا جہاں سے گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے، گھوڑا رک جاتا ہے۔ حسین پوچھتے ہیں لوگوں بتاؤ اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ بتانے والے بتاتے ہیں اس سرزمین کو غازریہ کہتے ہیں، کچھ لوگ بتاتے ہیں اس سرزمین کو نینوا بھی کہتے ہیں، مگر مولا ہے جو پوچھتے جاتے ہیں بتاؤ کہ اس سرزمین کا کوئی اور بھی نام ہے؟ کب بتانے والے نے بتایا آقا اس سرزمین کا ایک اور بھی نام ہے، اس سرزمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ جیسے حسین نے کرب و بلا کا نام سنا ایک مرتبہ فرمایا ہا ہنا محل رحالنا، ہا ہنا قبور محل قبورنا، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ہمارے خیمے نصب کیے جائیں گے، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ہماری قبریں بنے گی، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ہمارا حشر ہوگا، یہی ہمارا مقام ہے۔ خیمے نصب کر دیے گئے اور خیمے نصب کرنے کے بعد ایک ایک ذمہ داریاں حسین سنا رہے ہیں۔ عزاداروں یہی ایک منظر تھا، یہی سرزمین تھی۔ تقریباً 22-23 سال پہلے مولا کائنات جنگ صفین سے لوٹتے ہوئے اس سرزمین پر پہنچے۔ اس سرزمین پر پہنچتے ہی دیکھا کہ گھوڑا ڈگمگا رہا ہے، سرزمین میں گھوڑے سے اترے اور تھوڑی سی خاک اٹھایا، مٹھی میں لیا اور ایک مرتبہ یہی جملہ کہا تھا ہا ہنا محط رحالنا، یہ وہی مقام ہے جہاں پر خیمے نصب کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ کیسی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ 23 سال پہلے باپ کہہ رہا ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں پر خیمے نصب کیے جائیں گے، ٹھیک 23 سال کے بعد بیٹا وہاں پر خیمے نصب کر رہا ہے۔ میں کہوں گا آقا آج تو آپ خیمے نصب کر رہے ہیں، بیویاں ہیں آپ کے ساتھ، بچے آپ کے ساتھ ہیں، سب صحیح سالم ہیں، مگر مولا عصر عاشور کے بعد جب یہی خیموں پر آگ جلائی جائے گی، جلتے ہوئے خیمے ہوں گے، زینب اولیا مقام وقت کے امام سید سجاد کے پاس آتی ہوگی اور سوال پوچھیں گی بیٹا سید سجاد آپ وقت کے امام ہو، بتاؤ کہ ہم خیمے میں جل کر مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ تو سید سجاد اپنی امامت میں فرماتے ہیں علیکن بالفرار، اے پھوپھی اما اس وقت حکم یہ ہے کہ خیمے کے باہر نکل جائیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين أي منقلب ينقلبون۔ اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت الأعلى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان، وبحق أئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام۔ باراللہ پروردگارہ ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما، پروردگارہ ہم سب کو مزید نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عنایت فرما، باراللہ گناہوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگارہ ہم سب کو معرفت اہل بیت عنایت فرما۔